میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بہت قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے. یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ اسی پر سارا دار و مدار ہے، ہماری سرخ روئی پر اور ہماری شرمندگی پر. اس زندگی سے اگر ہم نے کام لے لیا اور اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے اگر ہم نے صرف کیا تو یہ زندگی ہمارے لیے بندگی بن جائے گی. اور اگر ہم نے اس کو یوں ہی ضائع کر دیا، وقت گزاری کر لی، تو پھر یہ زندگی ہمارے لیے شرمندگی بن جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ نظام کیوں بنایا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ وہ جانچے پرکھے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، کون اللہ کے لیے جیتا ہے، کون اپنے لیے جیتا ہے. یہ مقصد ہے زندگی اور موت کو بنانے کا. اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، تمام رسولوں کی تعلیم ہے، تمام نبیوں کی تعلیم ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کا کام بن گیا. تو یہ کب ہوگا؟ جہنم سے کیسے بچ جائیں گے اور جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ قیمتی اور شاندار زندگی عطا فرمائی. اللہ پاک نے ہمیں دی تو ہے، لیکن کب یہ ختم ہو جائے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن ختم ضرور ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ٹک حرص ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس ودیس پھرے مارا. قضا کے اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. قضا کے اجل یعنی ملک الموت، موت کا فرشتہ، وہ لوٹ رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں. تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا. تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بہت شاندار زندگی عطا فرمائی ہے. ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اس کو بندگی بنا لیں اور شرمندگی سے بچ جائیں. یہ رمضان المبارک اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایسا عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کی مکمل رہنمائی فرمائی کہ تم پر ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے اندر نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتے ہیں. اور روزہ اللہ نے فرض کیا ہے. رات میں تراویح قیام کو اللہ تعالی نے نفل قرار دیا ہے. نفل ایک ایسا لفظ ہے عربی میں جو فرض اور واجب کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفل ایسا بڑا لفظ ہے کہ جس میں ساری سنتیں وغیرہ شامل ہو جاتی ہیں. اردو میں نفل کس کو بولتے ہیں؟ سنت کے علاوہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو نفل بولتے اردو میں، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں نفل کا جو لفظ ہے
وہ سنتوں کو بھی شامل ہے، فرض اور واجب کے علاوہ کو شامل ہے۔ تو تراویح جو سنت مؤکدہ ہے، اس پر اجماع امت ہے، اور 1400 سال 1450 سال سے امت اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 83 برس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کیسے بنا لے، آدمی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کیسے بنا لے، اس کے لیے یہ اللہ پاک نے مہینہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، چاہے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، بلا وجہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ حضرت انسان اور حضرت مسلمان کو تکلیف دینے کی بات تو دور کی ہے، الذین لا یؤذون الذرہ، جو ذرے کو بھی تکلیف نہیں دیتے، ولا یرضون الشر، اور وہ برائی پر راضی نہیں رہتے، خوش نہیں رہتے ہیں برے کام سے، وہ خود بھی بچتے ہیں، لوگوں کو بھی بچاتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ تو روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ ہر سال ہم روزہ رکھتے ہیں میرے بھائیوں، اس سال ہم یہ نیت کریں کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم پالیں، ورنہ پھر ہم کیا حاصل کریں گے؟ ہم بھوکے پیاسے رہیں، تراویح پڑھیں، مشقت برداشت کریں، اور ہمیں کچھ ہاتھ نہ لگے۔ جیسے ہی روٹین پہلے رمضان سے پہلے زندگی تھی، ویسے ہی بعد میں اگر ہو رہی ہے تو کیا پایا؟ کچھ نہیں میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نوٹ کریں، ڈائری میں لکھیں، نوٹ بک میں لکھیں کہ ابھی میری پوزیشن کیا ہے عبادات کے سلسلے میں، تلاوت کے سلسلے میں، نمازوں کے سلسلے میں۔ اذان کو سنتا ہوں تو ابھی مجھے کیسا لگتا ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو پھر ان کیفیات کو ذرا پھر سے دیکھو جو آپ نے لکھی ہیں، کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، شوق میں اضافہ ہوا کہ نہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا یا نہیں، تقوی طہارت میں اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر اضافہ ہوتا ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اور غفلت طاری ہوتی ہے تو سمجھو کہ محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور جو رمضان میں محروم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ کامیاب کب ہوگا؟ جو رمضان میں محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ بڑی وعیدیں بھی ہیں اور بڑی دھمکیاں بھی ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ سے درخواست ہے کہ اپنا جائزہ لیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ وقت گزاری کے لیے لمحات اللہ پاک نے ہمیں عطا نہیں فرمائے ہیں، یہ تو گزر جائے گا، وقت کا کام ہی ہے گزرنا، لیکن ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم رمضان کے مقصد کو پالیں تو پھر ہم بھی کامیاب ہیں، ورنہ پھر سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مہینہ ایسا بابرکت عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا درد، دوسروں کی تکلیف ہمارے دل میں محسوس ہو تو سمجھو کہ ہم حضرت انسان ہیں اور حضرت مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کا درد نہیں ہے، کسی کا احساس نہیں ہے تو ہم آدمی نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کس محنت دی گراں بے گمی نشایت نامت نہند آدمی، تو کیسا ہے کہ تیرے اندر لوگوں کا درد و غم نہیں ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ کو آدمی بولا جائے۔ سمی الانسان الا لانسہ، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسیت، پیار و محبت کا جذبہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ غزہ میں، فلسطین میں بچے بھوک سے ہڈی ہو گئے، کتنے انتقال کر گئے ان کا تو کیا کہنا، بیچارے وہ دفن ہو گئے، لیکن جو بچے ہوئے ہیں یعنی پوری ان کی چمڑی گل گئی، پورا گوشت گل گیا، ہڈی کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ شامل کریں، ان کے لیے خوب دعا کریں. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہمارے بچے ہیں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ کتنی فراوانیاں ہیں، اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ہمیں اللہ نے اچھے حالات میں رکھے ہیں، تو اس پر شکر کریں. لیکن شہر المواسات یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہم ان کا غم کھائیں، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، ان کے لیے دعا کریں. اور دعائیں رمضان میں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحری میں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو دیکھا جائے تو جیسے حج ہے نا، حج اس میں جگہ جگہ ذکر فکر، جگہ جگہ ذکر فکر، جگہ جگہ دعائیں. اسی طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بھی دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ کی یاد کا مہینہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں، سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں، بلکہ رات سے ہی ایک منادی یہ ندا دیتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے پریشان حال، کوئی ہے دعا کرنے والا. پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اپنے بھائی فلسطینی اور غزہ کے جو ہیں ان کے لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. ہم براہ راست ان کی مدد نہیں کر سکتے، دعا کے ذریعے تو ان کے غم میں شامل ہو جائیں، دعا کے ذریعے تو ان کی مدد کریں. ہمارے دل میں ان کے لیے احساس تو ہو، اگر احساس نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم آدمی کی فہرست میں نہیں ہیں، ہم انسانوں کی فہرست میں نہیں ہیں، ہم بے حس جانوروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے. اس میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں مزاج کے خلاف کام بھی ہوتے ہیں، ماتحت کرتے ہیں، چاہے وہ نوکر چاکر کریں، چاہے بیوی بچے کریں جو آپ کے انڈر میں ہیں، وہ کوئی ایسا کام بھی کرتے ہیں جس سے غصہ آتا ہے. لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور جنت ہی مل جانا یہ کامیابی کی نشانی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کا کام بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اگر کوئی آدمی کسی کو افطار کرا دے تو اس کو 3 انعام. نمبر 1 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نمبر 2 جہنم سے اللہ اس کو بری کر دیں گے، آزاد کر دیں گے، بچا لیں گے، اور نمبر 3 اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ کرام کی حالت ہماری جیسی مالداری والی نہیں تھی. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول پیٹ بھر کر کیسے کھلا سکیں گے کسی کو، اتنا تو ہے نہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ بدلہ اور یہ انعام ایک گھونٹ لسی پر بھی ہے، ایک گھونٹ شربت پر بھی ہے، ایک کھجور پر بھی ہے. یعنی افطار کرا دو بس. کتنی بڑی بات. وہ میں نے شروع میں ایک شعر کہا کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. یہ صرف بہانے ہیں، ورنہ ایک کھجور سے آپ کو اتنی عظیم الشان دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مل جائے گی. سمجھ میں آئی بات. لیکن اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ہمیں لینے والا بننا چاہیے. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ ایک آدمی کے اگر افطار کرائے تو ہم کتنے روپے خرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر 20 روپے، مثال کے طور پر 20 روپے ہم خرچ کر سکتے ہیں ایک آدمی کو. اس کو لسی پلا دیے یا شربت پلا دیے. سمجھ میں آئی بات. تو 20 کو 30 میں ضرب دے
تو کتنا ہو جائے گا؟ 600 روپے ہم کسی مستحق آدمی کو گفٹ کر دیں پہلے رمضان کو، اس نیت سے کہ میرے 20 روپے سے روزانہ یہ افطاری کر لیں گے۔ میں روزانہ کہاں ڈھونڈتا پھروں گا کہ بھائی کون ہے افطار کرائیں، کون ہے افطار کرائیں، لیکن میں 600 روپے دے دیتا ہوں، یہ اپنے حساب سے کرتے رہیں گے، تو 30 روزہ گویا آپ نے ان کو افطار کرایا، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ آپ کو روزے کا بھی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور جہنم سے بھی بچا لیں گے۔ یہ زندگی ہماری بندگی بن جائے گی، زندگی کے جو مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی 20 روپے کی، آپ اس مثال سے سمجھتے رہیں، اور بھی جو ہے آپ اس سے قیاس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں سے اس مہینے میں کام کو ہلکا کرو۔ یہ نہیں کہ اب آپ کی دکان میں کوئی ملازم ہے، اس کی ڈبل ٹیبل ڈیوٹی لگا دیے، خوب اس سے کام لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ نے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے، ہمیں پورا کرنا ہے، اپنے معاملات کو ہلکا پھلکا کرنا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ افطار بھی یہیں کرو دکان کے اندر، سمجھ میں آئی بات؟ اور تراویح بھی کہیں سیٹنگ کرو، مسجد میں مت پڑھو۔ میں نے پہلے بھی ایک مسئلہ بتایا تھا اور اس میں ابتلاء عام ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت میں نے رمضان سے پہلے کی تو کئی لوگوں نے مبارکباد پیش کی کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اس پر توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیگر جگہ تراویح کا انتظام ہوتا ہے، وہیں پر عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بھائی مسجد میں جو نمازی ہیں ان کی تعداد کم ہوگی، اور مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور جماعت بنانا فرض کی، اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ اذان دے، کسی سے کہوں نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن اس میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اس لیے خیال آتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے فرمان۔ تو تراویح بے شک متعدد جگہ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی تراویح ہو، نہیں، تراویح سنت ہے، اس کو آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض جو نمازیں ہیں وہ تو مسجد میں ہونی چاہیے۔ پھر آپ تراویح قائم کریں۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ رمضان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ ہے کہ لوگ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں، نہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو کمانے کا مہینہ ہے۔ بے شک کمانے کا مہینہ ہے، لیکن آخرت کمانے کا مہینہ ہے، دنیا دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا تو یاد رکھیے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تم کو غفلت میں نہ ڈالے تمہارا مال، تمہاری اولاد۔ کس چیز سے غفلت میں؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے۔ اور قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں جو لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا فرمایا؟ ذکر، انا نحن نزلنا الذکر۔ اب قرآن سے غفلت یعنی دھنا دھنی، جلدی سے ختم کرو، کہیں 3 دن میں 10 دن میں، اور پھر ایک دم بزی ہو جاؤ، سورت جاؤ، احمد آباد جاؤ اور دلی جاؤ مال لینے کے لیے تاکہ مالا مال ہو جائیں۔ کبھی مالا مال نہیں ہوں گے، کبھی بھی مالا مال نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جن کے مال، جن کی اولاد، ان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن سے غفلت میں ڈال رہے ہیں، وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ جو ایسا کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان جس نے ضائع کیا، برباد کیا، غفلت میں گزارا، وہ پورا سال پریشان۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان بہترین گزرا، حسن خوبی کے ساتھ گزرا، اس کا پورا سال بہترین گزرے گا، اور جس کا رمضان منتشر غفلت میں گزرا، اس کا پورا سال منتشر گزرے گا۔
یہ بزرگوں کی باتیں ہیں اور جو صحیح ہیں، ہمارا آپ کا تجربہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوسری جگہ پر تراویح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو فرض نماز ہے وہ تو مسجد میں ہونی چاہیے. اس قدر غفلت، ایک بھائی ادھر بیٹھے گا ایک بھائی ادھر پڑے گا، یعنی سیٹنگ بس جلدی سے ختم کرو. شوق اور ذوق کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دو روایتیں، پہلی روایت کا ترجمہ کیا کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دوسری روایت کہ جو رات میں قیام کرے تراویح میں جو رات میں قیام کرے رمضان میں، کس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. میرے بھائیوں ہم مومن سے زیادہ کاروباری بن گئے ہیں، تو تاجر بن گئے ہیں. مومن کی صفت پیچھے اور تاجر کی صفت آگے. یہ تو غفلت کی چیز ہے، یہ تو نقصان والی چیز ہے. بے شک آپ کمائے، آپ محنت کریں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، قرآن حکم دیتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. سورہ جمعہ میں ہے. لیکن اس قدر جو ہے رمضان میں مصروفیت، اس قدر اپنے آپ کو بزی رکھ لینا، اس قدر تجارت اور سفر، ادھر ادھر مال لانے کی فکر کہ ہم رمضان کی روح سے بے خبر ہو جائیں، رمضان کی روح ہمیں حاصل نہ ہو تو پھر کیا حاصل ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ رمضان میں خود بھی اپنے معاملات کو، اپنے شیڈول کو بہت ہلکا پھلکا رکھو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی رعایت کرو. گھر والوں پر بھی پریشر بہت مت ڈالو، یہ بناؤ انگیشتی بناؤ، فلانا بناؤ. اس میں محنت لگتی ہے، اب اس کو آگ پہ رکھ دو، اسی کے بعد بیٹھے رہو. یہ تو میں نے ایک مثال دی جو آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ کیا کیا آئٹم کھانا ہے، پکانا ہے، وہ آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہے. تو گھر والوں پر بھی لوڈ مت ڈالو. افطار سے قبل دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم لوگ افطاری ہی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اس کی تیاری میں ہی پڑے رہتے ہیں، یہ خریدو وہ خریدو، یہ شربت وہ آئٹم. سمجھ میں آئی بات؟ اور گھر والے بھی پکانے میں لگے رہتے ہیں، دعا کوئی کرتا ہی نہیں. اللہ دینا چاہتا، ہم لینا ہی نہیں چاہتے. اس کے الطاف تو عام ہے، شہیدی سب پر، اللہ کے کرم تو عام ہے. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. یعنی ہم مانگے تو صحیح. اللہ لاکھوں ہزاروں لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. اس مہینے میں ہر رات میں ہم اپنی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے آیت پڑھی تھی، پھر پڑھتا ہوں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کا ترجمہ ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے ہم بچ جائیں. جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے اور جنت اللہ کی مہمانی کی جگہ ہے. نزلا من غفور الرحیم قرآن میں ہے. تو ہم اللہ کی ناراضگی کو کیوں مول لے رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان بہت حسین اور بہت بہترین موسم ہے، بہت مبارک اور عظیم الشان مہینہ ہے. ہم اس کی قدردانی کریں، اپنی زندگانی کی قدردانی کریں، زندگی کو بندگی بنائیں، شرمندگی سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت. لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. حدیث شریف میں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا کفر اس بات کے خواہاں ہیں کہ آپ کو کافر بنا کر چھوڑیں. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. ان کی دلی چاہت یہ ہے کافروں کی کہ آپ بھی کافر بن جائیں، آپ بھی جے جے کار کریں، آپ بھی وہ نعرے لگائیں جو وہ لگا رہے ہیں. تو ایمان کو بچانا فرض ہے. ایمان نہیں ہوگا آخرت میں نقصان ہی نقصان، کوئی سنوائی نہیں ہوگی.
کوئی سفارش نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی شفاعت فرمائیں گے، کفر شرک کی اور اہل کفر اور اہل شرک کی شفاعت نہیں فرمائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان بچانا بہت ضروری ہے کفریہ شرکیہ ماحول میں، تو کیسے بچائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دست بکار و دل بیار، ہاتھ کام کاج میں اور دل اللہ کی یاد میں. یہ ہونا چاہیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات، آپ دکان لگا رہے ہیں، پکوڑے تل رہے ہیں، لیکن آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی افطاری بنانا ہے، بناتے رہیں لیکن ذکر فکر کے ساتھ، اس سے برکت بھی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا. درود شریف پڑھتے رہیں. تو پہلی چیز جس کی کثرت کرنا ہے لا الہ الا اللہ. دوسری چیز جس کی کثرت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ استغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. یہ نہیں کہ بس استغفر اللہ رٹ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا، اس کا مفہوم کیا، اپنے گناہ کیا، اس کو کوئی خیال ہی نہیں. بس تسبیح چل رہی ہے، زبان بھی چل رہی. کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں تسبیح بھی چلتی رہتی ہے، آپ سے بات بھی کرتے رہتے ہیں. کمال ہے. یہ کیسے؟ تسبیح بھی چل رہی ہے اور آپ سے بات بھی کر رہے ہیں، یہ کیسی بات؟ یہ غفلت کی چیز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خشوع کے ساتھ اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے، اپنی نادانیوں کو، اپنی کمیوں کو سوچتے ہوئے دل سے استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں. اللہ سے معافی ترافی. اس سے کیا ہوگا؟ آپ رمضان کی برکتیں رحمتیں ڈائریکٹ آپ کو نصیب ہو جائیں گے، آپ کے دلوں پر اثر کریں گی. لیکن اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو دل پتھر کے سل بنے ہوئے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. رمضان آیا چلا گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کھائے پیے بس اور کچھ نہیں. سمجھ میں آئے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دو چیزیں جو ہم سب کی ضرورت ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سوال. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اور میں آپ کی جنت چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَسَخَطِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی سے، آپ کے غصے سے اور جہنم سے. یہ چار چیزوں کی کثرت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. ہم اس کو کثرت کے ساتھ کریں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ آپ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، آپ نے ہمیں شاندار زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان بابرکت مہینہ بھی عطا فرمایا ہے. پیارے اللہ آپ کا بے انتہا شکر ہے. پیارے اللہ ہمیں اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اس کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجئے. جو وعیدیں ہیں، دھمکیاں ہیں، پیارے اللہ جو عذاب ہیں، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ لمحہ لمحہ آپ کے ذکر میں، آپ کی فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. لایانی کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح کو قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ خوب کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دیجئے. پیارے اللہ قرآن کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ
بدعات سے، خرافات سے، رسوم رواج سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ غزہ میں، فلسطین میں بھوک مری ہے، لوگ بھوک سے پریشان حال ہیں، پیارے اللہ ان کے لیے بہترین غذا کا انتظام فرما دیجئے۔ آپ کی شان وہ ہے کہ آپ آسمان سے من و سلوہ اتار سکتے ہیں۔ پیارے اللہ آپ کے بندے، آپ کے نام لیوا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بہت پریشان حال ہیں، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، مسجد اقصی کی بنیاد پر ان کو ستایا جا رہا ہے۔ پیارے اللہ ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو کمزور ہیں، مظلومین ہیں، پیارے اللہ ان کی فریاد کو سن لیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی ساری تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، خزانہ غیب سے ان کی بھرپور کفارت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے، ہر طرح کے اندھے اور کالے قانونوں سے اس بھارت کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ یہاں کے بسنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرما لیجئے، آپس میں پیار و محبت ڈال دیجئے، انتشار سے، اختلاف سے، فتنے فساد سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ یہاں کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، پیارے اللہ مساجد کی، مدارس کی، سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ ہمارے اکابر مشائخ کی حفاظت فرما لیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اس راستے سے عافیت کے ساتھ جنت پہنچا دیجئے۔ پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ پیارے اللہ آزمائش سے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس رمضان کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، زندگی بدلنے والا رمضان بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا رب۔